بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی ایک طرف سب کو ان کے جرموں کی سزا تو دوسری طرف صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ فائنلی وزیر کی زینت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی زینت بھابی ہیں جسے وزیر نوکروں کی طرح زبیر کے گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ بہرحال زینت کو زبیر کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کس طرح زبیر بھائی کے گھر والے اور اسلم سب مل کے انہیں لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں اور تقدیر نے زبیر بھائی کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، جبکہ زبیر بھائی دن رات آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ زبیر بھائی ستارہ کو طلاق دے چکے ہیں اور اسلم نے زبیر بھائی کے سٹور اور گھر دونوں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اور میں نے زبیر بھائی کو تو نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے بہت ہرٹ ہے، مزید ہرٹ ہو جائیں گے، لیکن میں نے اسلم اور سدرا باجی کو باتیں کرتے سنا تھا۔ اسلم سدرا باجی کو زبیر بھائی سے مکان میں سے اپنا حصہ مانگنے اور سٹور اپنے نام کروانے کی پٹیاں پڑھا رہا تھا، اور کس طرح سدرا باجی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس سے شادی کرنے والا ہے اور جھوٹی محبت کا جھانسا دے رکھا ہے، جبکہ اسلم دکان پہ آنے والی ہر خوبصورت لڑکی پر لائن مارتا ہے۔ اور پھر زینت کو یاد آتا ہے کہ اس نے خود اسلم کو ستارہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، اور جس طرح سے اسلم نے ستارہ کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اسلم کی ستارہ پر بھی گندی نیت ہے۔ زینت کو سدرا کے لیے افسوس تو ہوتا ہے کہ وہ اسلم جیسے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس اسے زبیر کے لیے ہوتا ہے کہ جس بہن اور ماں کے لیے زبیر ساری زندگی زینت کی بے عزتی کرتا رہا، اس مشکل وقت میں اس کی ماں اور بہن نے بھی زبیر سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اب وزیر زینت کے آفس سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر پر امید نظروں سے زینت کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا زینت بھابی آپ زبیر بھائی کو معاف کر دیں گی؟ کیا آپ ان کی زندگی میں واپس آئیں گی؟ جس پہ زینت خاموش رہتی ہے اور وزیر بیچارہ نا امید سا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ البتہ اسے یہ تسلی ہو گئی کہ فائنلی زینت کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔ اب اگر زبیر بھائی زینت بھابی سے ملنا چاہیں گے تو وزیر سوچتا ہے کہ میں زبیر بھائی کو ہی یہاں لے آؤں گا۔ جب وہ خود زینت بھابی سے معافی مانگیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی حالت دیکھتے ہوئے زینت بھابی انہیں معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ دوسری طرف اسلم تو کچھ اور ہی پلان بنا کے بیٹھا تھا، لیکن اس کے تمام پلانز پہ پانی پھرنے والا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ سدرا کو اسی طرح سے پاگل بنا کے پہلے کسی طرح سے زبیر کا سٹور اور مکان اپنے نام کروا لیتا ہوں، اور اس کے بعد سدرا کو چھوڑ کے ستارہ سے شادی کروں گا اور باقی کی زندگی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ عیش کی گزاروں گا۔ لیکن جب سدرا گھر میں واویلا مچاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسلم سارا دن سٹور سنبھالتا ہے اور پھر بھی زبیر بھائی اسلم کے ساتھ اتنے بری طرح سے پیش آتے ہیں، اس سے ہر مہینے سٹور کا حساب کتاب ایسے مانگتے ہیں جیسے اسلم اس گھر کا ملازم ہو۔ آخر آپ لوگ یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ اسلم ملازم نہیں بلکہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے؟ اور اب کان کھول کے سن لیں کہ آج کے بعد اسلم سے کوئی سٹور کا حساب کتاب نہیں مانگے گا، اور میری شادی میں وہ سٹور آپ لوگوں کو میرے نام کرنا ہوگا۔ اماں تو سدرا کی یہ خواہش سن کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر سٹور ہم تمہارے نام کر دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ جبکہ زبیر بھی سدرا کی یہ بات سن لیتا ہے اور غصے میں وہاں پہنچ جاتا ہے، سدرا سے کہتا ہے کہ اسلم نے جس نیت سے تم سے شادی کا ارادہ کیا ہے نا، اسے جا کے بتا دو کہ اس کی یہ خواہش تو میں مرتے دم تک پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر وہ تم سے پھر بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد وہ تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا، اور جہاں تک رہی سٹور کی یا اس گھر کی بات تو کان کھول کے سن لو کہ اول تو یہ سب میرا ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ صرف زینت اور میری بچیوں کو ملے گا۔ اب سدرا تو جب یہ سب جا کے اسلم کو بتاتی ہے تو اسلم تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو چکا ہے، لیکن پھر اپنا دماغ چلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یوں تو یوں ہی صحیح، اب میں سدرا سے شادی ضرور کروں گا، اور شادی کے بعد اسے اتنا تنگ کروں گا کہ مجبوراً زبیر کو اپنا گھر اور سٹور سدرا کے نام لگانا ہی پڑے گا،
اور جب ایک دفعہ یہ چیزیں سدرا کے نام لگ جاتی ہیں تو سدرا جیسی بیوقوف عورت سے اپنے نام ٹرانسفر کرانا کون سا مشکل ہے، اور اس کے بعد اس سدرا کو طلاق دے کے ستارہ یا اس سے بھی کسی حسین لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ ادھر زینت جب گھر جاتی ہے تو وزیر کی باتیں بار بار اس کے دماغ میں چلنے لگتی ہیں کہ زبیر کی حالت اتنی خراب ہے اور اس حال میں اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ زینت اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے زبیر سے ملنے کا اور اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن جب یہ بات وہ نیلم سے ڈسکس کرتی ہے تو نیلم کو تو زبیر کے نام سے ہی نفرت ہے۔ تبھی زینت سے کہتی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سنگ دل انسان سے ملنے کی، جس پہ زینت کہتی ہے کہ کچھ کام ضرورتاً نہیں بلکہ اخلاقاً بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر نیلم کو بتا دیتی ہے کہ وہ گھٹیا انسان اسلم زبیر کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے پہ لگا ہے اور سدرا سے شادی بھی کرنے جا رہا ہے، جبکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ دراصل وہ زبیر کے اسٹور اور مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن میں اس کے ان ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ملک صاحب سے ایک بار پھر مدد لینا پڑے گی اور اس اسلم کا مستقل بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک اسے حوالات کی ہوا نہیں لگتی تب تک یہ آدمی سدھرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر زینت بہت اچھی سی تیار ہو کے اپنی بڑی سی گاڑی کو خود ڈرائیو کرتے ہوئے زبیر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب جب زبیر کے گھر کے گیٹ پہ مستقل ہارن دیتی ہے تو اندر سدرا، شہانہ اور اماں پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ ہے کون جو مستقل ہارن پہ ہارن دیے جا رہا ہے، جبکہ چوکیدار جب دروازہ کھولتا ہے تو ایک چمچماتی ہوئی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر جب گاڑی سے زینت نکلتی ہے تو یہ تینوں اسے دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتی ہیں، اور زینت کی پرسنالٹی اتنی روب دار ہوتی ہے کہ ان سب کے منہ تو یوں بند ہو جاتے ہیں کہ چاہ کے بھی زینت کو گھر کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، جبکہ زینت بلند آواز سے کہتی ہے کہ میں زبیر سے ملنے آئی ہوں، اور اپنے کمرے میں اداس بیٹھا زبیر جب زینت کی آواز سنتا ہے تو اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور زینت سیدھی زبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اتنے عرصے بعد زبیر کو دیکھتی ہے تو پہچان ہی نہیں پاتی، کیونکہ زبیر برسوں کا بیمار اور بوڑھا لگ رہا ہے۔ زبیر کی یہ حالت دیکھ کے زینت کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ زبیر رو رو کے زینت سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے کہ وہ رشتوں میں انصاف نہیں کر سکا بلکہ اپنے رشتوں کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں سکا، اور آج بھی اگر میری بینائی نہ جاتی تو شاید میں رشتوں کی اصلیت کو دیکھنے سے آج بھی قاصر رہتا۔ اور پھر بچیوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ زینت جو زبیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی نہیں سکتی اس کے ہاتھ تھام کے کہتی ہے کہ زبیر، میں تو آپ سے ناراض ہی نہیں تھی، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، اور بچیوں کو بھی آپ سے ملانے جلد لے کے آؤں گی، بلکہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤں گی، اور بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بہت اچھا علاج کرواؤں گی اور آپ پہلے کی طرح چلنے اور دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی زینت فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اس اسلم کی اصلیت بھی زبیر اور سدرا کے سامنے لانا بہت ضروری ہے، جس کے لیے وہ ملک صاحب کو کال کرتی ہے، اور یقیناً جب سدرا کے سامنے اسلم کی اصلیت آئے گی تو وہ زینت کی شکر گزار ہوگی، جبکہ دوسری طرف ستارہ جو اسلم کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کے بہت اونچی اڑانے اڑنے کا سوچ رہی ہے، اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ بہت جلد اس کے پر کٹنے والے ہیں۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اکیلا اسلم جائے گا یا پھر اپنے ساتھ اس ستارہ کو بھی لے کے جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔